दरियाओं, सहराओं, पहाड़ों और खूबसूरत वादियों का मस्कन मियांवाली। मियांवाली की तारीख बहुत कदीम है। ये शहर आबाद होने से पेशतर सिंधी तहजीब का हिस्सा था। ये शहर जंगलात और दरख्तों से घिरा हुआ था। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुक्मरानों ने इस शहर पर हुकूमत की। सैयद मियाँ अली और उनके साहबजादे सुल्तान ज़िक्रिया अली की तबलीग और तालीमात ने इस शहर और इसके अतराफ को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया। इन्हीं की निस्बत से ये शहर मियाँ अली मेल के नाम से पुकारा जाने लगा, जो बाद में मियांवाली बन गया। मियांवाली शहर में वाक़े सैयद मियाँ अली और सुल्तान ज़िक्रिया अली के मज़ारात ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों के लिए मियांवाली की सबसे अहम कशिश है। शुरू में ये इलाका जो था, इसके कई नाम हिंदू दौर में रहे, लेकिन 1584 में यहाँ पे एक रूहानी शख्सियत मियाँ अली तशरीफ़ लाए और उनके आने के बाद यहाँ पे उन्होंने अपना क़याम किया, लोगों को इस्लाम की जानिब माइल किया और उन्हीं के नाम से मियाँ अली दी मेल ये कहलाया इलाका, फिर मियाँ अली वाली कहलाया और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ यही नाम बदलते बदलते मियाँ वाली की शक्ल इख्तियार कर गया। आज का जो ज़िला मियाँ वाली है ये 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिनमें से तहसील मियाँ वाली है, तहसील ईसा खेल है जो बहुत पुरानी तहसील है, और तहसील पिपला जो कि बाद में बनी है। मियाँ वाली जो है कल्चरली और हिस्टोरिकली जो है पाकिस्तान में एक बहुत ही इंफरादी हैसियत रखता है। यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल, बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। ख़ासकर अगर आप कालाबाग के इलाके में जाएं, इसी तरह आप नमल के इलाके में जाएं, इसी तरह अगर आप ट्रैवल करें टूवर्ड्स द साउथ तो बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं, जैसे ये मियांवाली डिस्ट्रिक्ट में पिपला में भी बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। कुंदिया में जैसे एक बड़ा ही हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हों या कोई कल्चरल एस्पेक्ट्स हों, बड़ी डाइवर्सिटी आपको नज़र आएगी। मियांवाली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान वाक़ई है। 1901 में ज़िले सदर मकाम बनने वाला मियांवाली शहर चकवाल, अटक, भक्कर, कोहाट, लकी मरवत, कर्क और डेरा इस्माइल खान अजला से जुड़ा हुआ है। ये शहर फितरी खूबसूरतियों, दीदा ज़ेब मनाजिर, अहम तरीन सयाहती मकामात और झीलों के बायस सयाहों में खासी शोहरत का हामिल है। सहराए थल, दरियाए सिंध और कोहिस्तान नमक के पहाड़ी सिलसिले इस जिले की खास पहचान है। वहां भचरा में शेर शाह सूरी का तामीर करदा कुआं आज भी अहद रफ्ता की निशानी के तौर पर मशहूर है। ये जिला मादनी ज़खायर के हवाले से भी कुदरत की फयाजी का हामिल है। मकड़वाल में कोयले की कानें, कोहिस्तान में नमक की कानें, जिप्सम, चिकनी मिट्टी और चूने के पत्थर मादनी वसाइल के हवाले से इस शहर को पंजाब का अहम तरीन शहर साबित करते हैं। इसके अलावा बिजली, सीमेंट और खाद के पैदावारी यूनिट्स की मौजूदगी माशी तरक्की की अलामत है। मियांवाली भी इस लिहाज से बड़े खुशकिस्मत ज़िलों में से एक है कि इसमें आपको अल्लाह ताला की बनाई हुई हर नेमत ज़मीनी खतूत के लिहाज से मिल जाती है। इसमें ज़रख़ेज़ मैदान भी हैं, पहाड़ी सिलसिले भी हैं,
اور دریا بھی دریائے سندھ اپنی پوری شان و شوکت سے بہہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایریا آپ کو ڈیزرٹ کا بھی مل جاتا ہے جہاں پہ بارش نہیں ہوتی اور فصلیں کاشت نہیں ہوتی۔ تو تمام جغرافیائی خطوط جو پاکستانی حدود میں پائے جاتے ہیں، سوائے سنو فالنگ کے باقی شاید ہر چیز آپ کو میاں والی میں مل جاتی ہے۔ وادی نمل میں موجود نمل جھیل کا ملکوتی حسن سیاحوں کو دیوانہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ نمل جھیل کے پانی کو استعمال میں لانے کے لیے رکھی کے قریب 1913 میں بنایا گیا نمل ڈیم اس حوالے سے منفرد ہے کہ اس کی تعمیر میں سیمنٹ کی بجائے چونے اور سرخ مٹی کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ڈیم چٹانوں کے درمیان ہونے کے باعث انتہائی قابل دید ہے۔ ضلع کے شمال میں ماڑی انڈس اور کالا باغ کے درمیان دریائے سندھ پر بنایا گیا جناح بیراج پاکستان کے قیام سے 1 سال قبل تعمیر کیا گیا۔ کندیاں کے قریب 1971 میں بنایا گیا چشمہ بیراج بھی سیاحوں کے لیے انتہائی قابل کشش مقام ہے۔ چونکہ میاں والی زراعت کے حوالے سے خاصا زرخیز ہے، اسی نسبت سے ضلع اور ارد گرد کے علاقوں کو سیراب کرنے والی نہروں کا مرکز ہیڈ پکا بھی سیاحوں میں بے حد مشہور ہے، جہاں ایک بڑی نہر سے مزید 4 نہریں نکالی گئی ہیں۔ سابق گورنر پنجاب نواب امیر محمد خان کے نام سے جانا جانے والا کالا باغ اس ضلع کا اہم ترین شہر ہے۔ کالا باغ ایک تاریخی اہمیت کا حامل علاقہ ہے، جہاں نواب آف کالا باغ کی رہائش گاہ ڈیرہ نواب صاحب، جسے بوڑھ بنگلہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جاہ و جلال اور عظمت و شوکت کی علامت کے طور پر آج بھی قابل دید مقام ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے واقع یہ شاندار محل فن تعمیر کا شاندار نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ کالا باغ کے پہاڑی سلسلوں میں واقع شکار گاہیں اور تا حد نظر پھیلے قابل دید مناظر اس علاقے کو سیاحوں کے لیے انتہائی قابل کشش بناتے ہیں۔ کالا باغ آپ جانتے ہیں کہ بہت خوبصورت جگہ ہے، جب وہاں جائیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کالا باغ شہر جیسے وینس ہوتا ہے، دریا میں وہ پورا شہر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اوپر کی طرف آپ چلے جائیں ویسٹ کی طرف، پیر پہائی بہت خوبصورت جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کالا باغ ڈیم نے بننا تھا۔ کالا باغ کے شہر کی اپنی ایک تاریخی اہمیت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نواب آف کالا باغ متحدہ جو مغربی پاکستان تھا اس زمانے میں، جس میں آج کل کا سارا پاکستان شامل ہے، چاروں صوبے شامل ہیں، اس کے گورنر جنرل ہوتے تھے۔ پھر بالکل دریا کے کنارے پہ واقع ہے، بڑا شاندار سیاحتی مقام بھی ہے یہاں پہ۔ میں خود جب پہلی دفعہ آیا تو کالا باغ کی خوبصورتی دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ضلع میاں والی میں سرائیکی، پنجابی، پشتو اور اردو مقامی طور پر کثرت سے بولی جانے والی زبانیں ہیں۔ عیسیٰ خیل میاں والی کا ایسا علاقہ ہے جہاں پشتو سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔
مقامی مارکیٹوں میں اشیاء ضروریہ کے ساتھ ساتھ اشیاء خوردونوش اور دستکاریاں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ میاں والی کے مشہور کھانوں میں کٹوا گوشت، دریائے سندھ کی مچھلی، کالا باغ کا حلوہ، موسیٰ خیل کا بیف پلاؤ اور عوامی ہوٹل کے پکوڑے یہاں کی مشہور سوغاتیں ہیں۔ علم و ہنر کے حوالے سے بھی یہ مٹی خاص زرخیز ہے۔ تعلیمی اداروں میں ڈاکٹر اے کیو خان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، نمل یونیورسٹی، یونیورسٹی آف میاں والی، گورنمنٹ گریجویٹ کالجز، ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز اور دیگر نجی تعلیمی ادارے علم و ہنر کی تربیت اور ترویج میں مصروف عمل ہیں۔ ضلع میاں والی سے تعلق رکھنے والی بہت سی شخصیات نے ملکی اور عالمی سطح پر خاصا نام کمایا۔ ان میں سابق گورنر پنجاب نواب امیر محمد خان، 1992 کے ورلڈ کپ کے فاتح سابق کرکٹر اور وزیر اعظم عمران خان، معروف کرکٹر مصباح الحق، شاداب خان، مولانا کوثر نیازی، مولانا عبدالستار نیازی، گل حمید خان روکھڑی، ڈاکٹر شیر افغن خان نیازی۔ اردو ادب کی معروف شخصیات تلوک چند محروم اور جگن ناتھ آزاد کا بنیادی تعلق بھی میاں والی سے تھا۔ معروف گلوکار عطا اللہ عیسیٰ خیلوی، شفاء اللہ خان روکڑی اور جنرل امیر عبداللہ خان نیازی بھی اسی مٹی کے سپوت ہیں۔ میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، خاص طور پہ اسلام آباد راولپنڈی کے جو طلباء ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا، تعلیمی اداروں کے سربراہان سے، کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دریائے سندھ کا یہ علاقہ ضرور دکھائیں۔ یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے، یہ ایک دن کا ٹور بنتا ہے، وہاں سے بس میں 2-2.5 گھنٹے میں آسانی سے کالا باغ آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت خوبصورت بنایا ہے، تو آپ پاکستان کی میں ہر طرح کی خوبصورتی موجود ہے، آپ کوشش کر کے وقت نکالیں اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ان ساری نعمتوں کو دیکھیں۔ اپنے آپ کو صرف مری اور نتھیا گلی کے پہاڑوں تک محدود نہ کریں، بلکہ اس سے آپ کا ہورائزن بھی وسیع ہوگا اور آپ کو اپنے ملک کے خدوخال اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کے بارے میں بھی زیادہ تفصیل سے پتہ چلے گا۔ میاں والی اپنے منفرد محل وقوع، دیدہ زیب دلکش تفریحی مقامات، ثقافتی و معاشرتی خوبصورتیوں اور انتہائی لذیذ کھانوں کے حوالے سے سیاحوں کے لیے ایک ناقابل فراموش جگہ ہے۔ یہ ضلع صحرا، دریا، پہاڑ، جھیلوں اور بیراجوں کے اشتراک سے ایک منفرد جگہ ہے جو سیاحوں کو ایک ہی ضلع میں سیاحت کے مختلف تجربوں سے روشناس کرواتا ہے۔